طب نبوی اور روحانی علاج کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نزلہ، زکام اور کیرا جو عام طور پر گلے کے اندر گرتا ہے، اس کا طب نبوی کی روشنی میں آج آپ کو انتہائی سادہ اور گھریلو علاج بتاؤں گا۔ ناظرین اکرام، طب نبوی دراصل قدرت کے اصول پر علاج ہے اور نہایت آسان، اور اس میں استعمال ہونے والی چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ گھر میں یا بازار میں مل سکتی ہیں۔ اور ناظرین اکرام، ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، طب نبوی کا طریقہ علاج سے کبھی بھی سائیڈ ایفیکٹس یا جسمانی طور پر کوئی ایسا عارضہ یا کوئی بیماری وجود میں نہیں آتی، بلکہ یہ طریقہ علاج انتہائی سہل اور انتہائی مجرب بھی ہے۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، آج ہم نزلہ، زکام، کیرا اس کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، آج کل انتہائی سردی کا موسم ہے۔ پنجاب اور جو میدانی علاقے ہیں، سندھ کے علاقے ہیں، یہاں پر دھند آج کل بہت پڑتی ہے۔ سردی کی وجہ سے نزلہ زکام عام ہو جاتا ہے، اور اسی نزلہ زکام سے پھر یہ بڑھ کر بخار کی صورت اختیار بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، کوشش کریں سب سے پہلے اس سردی سے بچیں اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ خاص طور پر اپنے سر کا پچھلا حصہ اور اپنی گردن کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اپنے ناک پر کوئی ایسا مفلر یا کوئی ایسا کپڑا لپیٹ کر رکھیں تاکہ ٹھنڈی ہوا ناک کے ذریعے سے اندر نہ جائے۔ یہی ہوا اندر جا کر نزلے زکام کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین اکرام، تو چلتے ہیں آج کی اس مجرب نسخے کی طرف۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں، نزلہ جو ہے یہ تقریباً 3 طرح کا ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے پہلا جو نزلہ ہے یہ پانی والا نزلہ ہے۔ یہ نزلہ خوب بہتا ہے، ہمارے نتنوں سے پانی کے قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ یہ نزلہ عام طور پر انسانی جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے۔ اس میں مریض کا پیشاب زیادہ آتا ہے اور رنگت سفید ہی ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، دل گھٹتا ہے، بھوک کم لگتی ہے۔ یہ اس کی کچھ علامات ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خشک نزلہ ہوتا ہے۔ یہ نزلہ زیادہ بہتا نہیں ہے بلکہ خشک ہوتا ہے۔ اس میں بھی انسانی جو جسم ہے اس میں درد ہو سکتا ہے، بخار کسی کیفیت آ سکتی ہے، پیشاب مقدار میں کم ہو جاتا ہے، رنگت جو ہے پیشاب کی وہ سرخی مائل ہو جاتی ہے، گیس ہو سکتی ہے، قبض ہو سکتی ہے، بعض اوقات ناک سے خون بھی آ جاتا ہے۔ کیونکہ خشک نزلہ ہوتا ہے تو ناک بار بار صاف کیا جاتا ہے یا ناک میں انگلی ماری جاتی ہے، تو اس سے ناک سے خون بھی آ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، تیسری طرح کا نزلہ گرم نزلہ کہلاتا ہے۔ یہ نزلہ عام طور پر گرمیوں میں ہوتا ہے۔ گرمیوں میں گرمی لگنے سے یا لو لگنے سے یہ نزلہ ہو سکتا ہے۔ یہ نزلہ کیرا بھی کہلاتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض جو ہے اس کے گلے میں یہ گرتا ہے اور اندر ہی اندر گرتا رہتا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھیں تو مریض بار بار اس کو پیشاب آتا ہے، پیشاب زردی مائل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات قطرہ قطرہ اور جلن کے ساتھ آتا ہے۔ ایسی صورت میں الرجی بھی ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے اور جلن بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں جسم میں درد بھی ہوتا ہے۔
تو ناظرین اکرام یہ 3 طرح کا نزلہ ہوتا ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس کا طب نبوی میں نزلے کا جو سب سے مجرب علاج ہے وہ قہوہ بنا کر پینا ہے۔ آج میں آپ کو ان تینوں طرح کے نزلے سے بچنے کے لیے قہوہ بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا۔ آپ بڑی آسانی کے ساتھ گھر میں قہوہ بنا کر پی سکتے ہیں، انشاءاللہ نزلہ زکام کیرے سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، سب سے پہلا نزلہ پانی والا نزلہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی علامات میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں۔ اس میں نزلہ خوب بہتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، دل گھٹتا ہے، بھوک کم لگتی ہے۔ تو اس کے لیے جو آپ نے قہوہ بنانا ہے، اس میں آپ نے لونگ 4 عدد لینے ہیں، دار چینی کے تقریباً 2 ٹکڑے لینے ہیں بڑے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ 2 گرام دار چینی، لونگ 2 عدد اور اس کے ساتھ ملٹھی 2 گرام لینی ہے۔ پھر لکھ لیں لونگ 4 عدد، دار چینی 2 گرام، ملٹھی 2 گرام۔ ان کو پانی میں رات بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر اس کو اچھے طریقے سے ابالیں، اور جب یہ پانی آدھا رہ جائے تو اس کو چھان کر دن میں کم از کم 3 بار استعمال کریں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کا بھوک جو ہے اس کو بڑھا دے گی، جو بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرے گی، اور جسم میں جو دردیں ہوتی ہیں اس سے نجات ملے گی، اور انشاءاللہ آپ کا نزلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں ناظرین اکرام دوسرے طرح کے نزلے کی طرف۔ یہ جیسا میں نے آپ کو شروع میں اس کی علامات بتائیں، یہ خشک نزلہ ہے، یہ اتنا بہتا نہیں ہے، لیکن اس میں جو مریض ہوتا ہے اس کے جسم میں درد ہو سکتی ہے، بخار آ سکتا ہے، جو پیشاب آتا ہے مقدار میں کم لیکن سرخی مائل ہو سکتا ہے، گیس اور قبض ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے لیے آپ جو قہوہ بنا کر پینا ہے اس کے اجزاء لکھ لیں۔ اس میں اجوائن دیسی 1 گرام لینا ہے، 1 گرام آپ نے ادرک لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اجوائن دیسی 1 گرام، ادرک آپ نے 1 گرام لینا ہے، اور دار چینی آپ نے 1 گرام لینا ہے۔ ان چیزوں کو آپ رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کر اس کو پکائیں، اچھے سے پکائیں، جب آدھا پانی رہ جائے تو یہ دن میں 3 بار استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ نزلہ ختم ہو جائے گا۔ جسم میں جو درد ہوتی ہے، بخار کی سی کیفیت ہے، ختم ہو جائے گی، گیس اور قبض ختم ہوگی، انشاءاللہ آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا، نظام انہضام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں تیسری طرح کے نزلے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تیسری طرح کا جو نزلہ ہے اس کے جو علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ گرم نزلہ کہلاتا ہے۔ اس میں ناظرین اس کا جو آپ نے قہوہ بنانا ہے اس کے اجزاء آپ لکھ لیں۔ اس میں ملٹھی آپ نے لینی ہے 5 گرام، چھوٹی الائچی آپ نے 2 عدد لینی ہے، لونگ 2 عدد لینے ہیں، اور دار چینی 2 عدد تقریباً 2 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ملٹھی 5 گرام، چھوٹی الائچی 2 عدد، لونگ 2 عدد، دار چینی 2 گرام۔ ان ساری چیزوں کو آپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اچھے سے اس کو ابالیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو دن میں 3 بار استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ نزلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں دردیں ہیں تو ختم ہو جائیں گی، اگر بخار کسی کیفیت ہے ختم ہو جائے گی۔ اس میں عام طور پر نزلے میں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، گیس اور قبض ہو جاتی ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اگر گیس اور قبض ہو گئی ہے تو صبح جو نہار منہ ہے وہ آپ اس بغول کا چھلکا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ بہتر محسوس کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں آپ بھی ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔